بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب کی۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑے پاپولر ہوئے ہیں، بلکہ بعض حوالوں سے تو کچھ متنازع شخصیت بھی ہیں وہ۔ ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جو انہوں نے نام لیے بغیر انہوں نے علامہ حسن اللہ یاری کے اوپر طنز اور تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ یاری صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل میں کسی لیکچر کے دوران یا ڈسکشن کے دوران یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضاعت کبیر کے حوالے سے اپنا دودھ جو ہے وہ نامحرم مردوں کو پلایا کرتی تھیں تاکہ وہ محرم ہو جائیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ ان کو پھر اپنے پاس بلا کے اور ان کے شرعی مسائل وغیرہ سنتی اور ان کا حدیثیں وغیرہ ان کو بتایا کرتی تھی۔ تو جہاں تک میں نے علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو سنا ہے، اور میرے خیال میں نے ان کی کوئی ویڈیو نہیں چھوڑی ہے، جتنی بھی ان کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں وہ سب میں نے دیکھی ہیں، اور رضاعت کبیر کے حوالے سے یعنی بڑے آدمی کو دودھ پینے کے حوالے سے بھی ان کی کئی ایک ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ ان تمام ڈسکشنز کو میں نے دیکھا ہے، ان میں علامہ حسن اللہ یاری نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ خود ایسا کرتی تھی۔ یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ حضرت عائشہ اپنی بہن، اپنی بھانجیوں، اپنی بھتیجیوں سے رضاعت کبیر کروایا کرتی تھیں، یعنی بڑے آدمیوں کو دودھ پلوایا کرتی تھیں، اور وہ بھی انہوں نے اہل سنت کی مستند کتابوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ کوئی اپنی جیب سے انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی، مستند کتابوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور ان ساری کتابوں کا حوالہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، اور ان کی پکچر بھی بنا کر میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، مگر انہوں نے بذات خود حضرت عائشہ کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے علمی خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ یاری صاحب کے اوپر یہ تہمت لگائی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو یہ ان کی تہمت جو ہے نا بالکل بے بنیاد ہے، اور وہ مفتی صاحب ہیں، جانتے ہیں کہ تہمت لگانے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ نمبر 2، مفتی صاحب نے اپنی اس ڈسکشن کی جو تقریباً 20 منٹ کی ان کا ویڈیو ہے، اس کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ جو اپنی بہنوں سے یا بھانجیوں سے یا بھتیجیوں سے جو رضاعت کبیر کروایا کرتی تھی وہ براہ راست پستان سے دودھ پلوانا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، مفتی فضل ہمدرد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے سیکیوز کر کے بریسٹ کو اس میں سے دودھ نکالا ہو، دودھ نکال کے کسی برتن میں ڈال کے پلایا ہو۔ تو مفتی صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی تو قیاس ہے، آپ کے پاس بھی تو کوئی ایسی دلیل، ایسا ثبوت نہیں ہے۔ آپ کسی کتاب میں ایسا تو درج نہیں ہے کہ حضرت عائشہ جو اپنی بھانجیوں یا بھتیجیوں سے دودھ پلوایا کرتی تھی تو وہ بریسٹ سے نہیں پلواتی تھیں، چھاتی سے نہیں پلواتی تھیں، پستان سے نہیں پلواتی تھیں، بلکہ وہ کسی برتن میں ان کا دودھ ڈلوا کے پھر پلایا کرتی تھی۔ اگر کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، آپ کی کتاب میں کسی روایت میں ہے، بے شک وہ روایت ضعیف ہی صحیح، وہ ہمیں دکھا دیں کہ کس روایت میں ایسا لکھا ہوا ہے، اور یقیناً آپ قیامت تک ایسا نہیں دکھا سکتے کیونکہ کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی وہ براہ راست پستان کو چوس کر دودھ نہیں پیتے تھے بلکہ وہ برتن میں ڈال کے پیتے تھے، یہ محض آپ کا قیاس ہے۔ اس کو ہم قیاس سے بڑا کوئی نام نہیں دے سکتے، اور قیاس کرنا دین کے معاملے میں قیاس جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو باتیں انہوں نے کی ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب نے، اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں انہوں نے کی اور وہ خاص اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ کیا رضاعت کبیر کے حوالے سے یا رضاعت صغیر کے حوالے سے ہی پستان سے، بریسٹ سے دودھ پلانا، چسوانا یہ ہے، یا کسی برتن میں ڈال کے دودھ پلانا ہے؟ یہ ہم صحیح مسلم سے دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم جو اہل سنت کی صحیح ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، جلد نمبر 2 کتاب الرضا یعنی رضاعت کا جو کتاب ہے، اس کے اندر باب نمبر 628
حدیث نمبر 3590. اور یہ جو بھی حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، یہ ان سب کی پکچر بھی بنا کر تصویر، اصل کتاب کی تصویر بنا کر آپ کو بھجواؤں گا، تاکہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کتاب میں، صحیح مسلم جیسی کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. پھر سن لیجیے، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، کتاب الرضا، باب نمبر 628، ایک دو دفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیان میں، حدیث نمبر 3590. لکھا ہوا ہے جی، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ پستان عورت کو چوسنا یا 2 دفعہ چوسنا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اور حضرت سوید و زہیر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. دیکھیں یہاں پر لفظ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ پستان کو چوسنا. دوسری حدیث دیکھ لیں 3591. حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک بیوی تھی اور میں نے اس پر ایک دوسری عورت سے شادی کر لی. تو میری پہلی بیوی نے گمان کیا کہ اس نے میری اس نئی بیوی کو 1 یا 2 گھونٹ دودھ پلایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. یعنی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پستان کو، بریسٹ کو چوس لیا جائے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. حدیث نمبر 3592. حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عامر بن ساسا کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 1 گھونٹ سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں. حدیث نمبر 3593. حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 یا 2 گھونٹ یا 1 یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. یہ دیکھ لیں، تمام حدیثوں کے اندر، تمام روایتوں کے اندر چوسنے کا لفظ آ رہا ہے، پستان کو چوسنے کی بات ہو رہی ہے. حدیث نمبر 3595. حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. حدیث نمبر 3596. حضرت ام فضل سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا 1 دفعہ کے چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں. اب یہ ساری جتنی حدیثیں ہیں اس میں پستان کا چوسنا ہے. گو کہ موضوع یہ ہے کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، لیکن ہے پستان کا چوسنا دودھ کے حوالے سے. اب آ جائیں حدیث نمبر 3597. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اس بارے میں جو قرآن میں نازل کیا گیا وہ 10 مقررہ شدہ گھونٹ تھے جو حرام کر دیتے تھے. پھر ان کو 5 مقررہ گھونٹوں سے منسوخ کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دی گئی اور یہ اسی طرح قرآن میں پڑھا جاتا رہا. یعنی حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی تھی. پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ پر ناسخ آیت آئی جس میں 5 مرتبہ کا حکم تھا کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ کسی خاتون کا دودھ پی لے گا تو وہ اس کا محرم ہو جائے گا. یہ قرآن مجید میں آیت موجود تھی رسول اکرم کی وفات کے وقت تک. حدیث نمبر 3598. یہ یاد رہے کہ یہ حدیث اب نہیں ہے، یہ آیت اب قرآن مجید میں نہیں ہے. بقول حضرت عائشہ کے یہ موجود تھی لیکن اب نہیں ہے. وہ سنن ابن ماجہ سے اس کی حدیث بھی میں دکھا دوں گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی تھی. یہ آیت جو ہے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی تھی. حدیث نمبر 3598. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ ان باتوں کا ذکر کر رہی تھیں جو رضاعت کی وجہ سے حرمت کا ذریعہ ہیں. عمر نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، قرآن میں 10 مقررہ گھونٹ نازل ہوئے، پھر 5 مقرر شدہ بھی نازل ہوئے.
یعنی یہ اب حضرت عائشہ کے علاوہ عمر سے بھی یہ روایت ہو گئی ہے. اب عمر کی وضاحت نہیں کہ یہ عمر کون تھا، لیکن بہرحال ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عمر بھی اس حدیث کی تائید کر رہے ہیں. اب آ جائیں باب نمبر 630، حدیث نمبر 3600. بڑے کی رضاعت کے بیان میں، یعنی بڑے آدمی کی رضاعت کے بیان میں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سہلہ بنت سہیل نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو حذیفہ کے چہرے پر سالم کے آنے کی وجہ سے کچھ ناراضگی کے آثار دیکھے، حالانکہ وہ ان کا حلیف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو. اس نے عرض کیا کہ میں اسے کیسے دودھ پلاؤں حالانکہ وہ نوجوان آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسکراتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ نوجوان آدمی ہے. حضرت عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ سالم بدر میں حاضر تھے، اور ابن ابی عمر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے ہنسے. یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ جاہلیت میں، یعنی رسول اکرم کی دین اسلام کی تبلیغ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بن باپ کا بیٹا ہوتا تھا، جس کا کوئی باپ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اسے جو پال لیتا تھا وہ اس کے باپ کے نام سے مشہور ہو جایا کرتا تھا. لیکن قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ان کے بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یعنی اپنے نام سے، اگر تم نے پال لیا ہے تو وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا ہے، تو تم ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اور اگر تم کو ان کے باپ کا علم نہیں ہے تو پھر انہیں اپنا مومن بھائی، مسلم بھائی کہہ کے پکارا کرو، یا آزاد کردہ غلام کہہ لیا کرو اس کو. تو یہ سالم جو تھا اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اس کو یہ کہ کس کا بچہ ہے اس کے باپ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں. حضرت ابو حذیفہ جو کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اس کو پالا تھا، بچپن سے اس کو پالا ہوا تھا. یہ جوان ہو گیا، اب جب پالا ہے گھر میں تو گھر میں پلتا، اب کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ گھر میں تھا، انہوں نے اپنے اولاد کی طرح پالا. جب یہ جوان ہو گیا تو ابو حذیفہ کو اس کا گھر میں آنا جانا پسند نہیں آ رہا تھا. تو ابو حذیفہ کی زوجہ سہلہ بنت سہیل رسول اللہ کے پاس آئی کہ میں ابو حذیفہ کے چہرے پہ ناگواری دیکھتی ہوں جب سالم ہمارے پاس آتا ہے. تو اب یہ تو ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، ہم نے اس کو پالا ہوا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ تم اس جوان آدمی کو، جوان کو اپنا دودھ پلا دو. جب وہ دودھ پلا دو گی تو وہ تمہارا محرم ہو جائے گا، تمہارا بیٹا بن جائے گا، تو پھر اس کے ابو حذیفہ کو کوئی شک نہیں ہوگا. اب آ جائیں جی حدیث نمبر 3601. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سالم جو کہ ابو حذیفہ کا مولا یعنی آزاد کردہ غلام تھا، وہ ابو حذیفہ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے. تو بنت سہیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سالم نوجوانوں کی طرح جوان ہو گیا ہے اور مردوں کی طرح ہر بات سمجھنے لگا ہے. وہ ہمارے پاس آتا جاتا رہتا ہے، اور میرا گمان ہے کہ ابو حذیفہ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو اسے دودھ پلا دے تو تو اس پر حرام ہو جائے گی، اور ابو حذیفہ کے دل میں جو بات ہے وہ چلی جائے گی. وہ پھر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے سالم کو دودھ پلایا اور ابو حذیفہ کے دل میں کراہت جاتی رہی. حدیث نمبر 3602. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سہلہ بنت سہیل بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابو حذیفہ کا مولا سالم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، اور وہ حد بلوغ کو پہنچ گیا ہے، اور وہ باتیں سمجھ لیتا ہے جو مرد سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے تو تو اس پر حرام ہو جائے گی. راوی کہتا ہے کہ پھر میں 1 سال یا اس کے قریب زمانہ ٹھہرا رہا اور اس حدیث کو خوف کی وجہ سے بیان نہیں کیا. پھر میں قاسم سے ملا تو اس سے کہا کہ حضرت عائشہ نے مجھے ایک حدیث بیان کی ہے، لیکن میں نے اس کے بعد اسے بیان نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے ان کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ تم یہ حدیث مجھ سے روایت کرو، عائشہ نے یہ حدیث مجھے بیان کی ہے. حدیث نمبر 3603. حضرت زینب بنت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تیرے پاس انفا نامی نوجوان آتا ہے جس کا میں نے اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتی.
انفا نامی نوجوان تیرے پاس آتا ہے جس کا میں اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ہے؟ کہا ابو حذیفہ کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سالم میرے پاس آتا ہے حالانکہ وہ نوجوان ہے، اور ابو حذیفہ کو اس کے بارے میں ناگواری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دے جس سے وہ تیرے پاس آ سکے۔ اس حدیث کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے شوہر سے جو بیٹی ہیں زینب، وہ کہتی ہیں کہ عائشہ سے کہا کہ میں نے عائشہ سے کہا تیرے پاس انفا نامی نوجوان آتا ہے جس کا میں اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا تیرے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ نہیں ہے؟ یعنی انہوں نے رسول اللہ نے تو اجازت دے رکھی ہے کہ بڑے آدمی کو دودھ پلا سکتے ہیں، جیسا کہ ابو حذیفہ کے غلام سالم کو ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل نے دودھ پلایا تھا۔ مفتی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کسی کو دودھ نہیں پلایا، آپ اس حدیث کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمیں؟ اس حدیث کی کیا شرح کریں گے آپ؟ حدیث نمبر 3604 حضرت ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے وہ لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستغنی ہو چکا ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کیوں؟ حالانکہ سہلہ بنت سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ابو حذیفہ کے چہرے پر سالم کے آنے کی وجہ سے ناگواری محسوس کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے۔ تو سہلہ نے عرض کیا کہ وہ تو داڑھی والا ہے۔ میں نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے۔ اس سے ابو حذیفہ کے دل میں جو کراہت ہے وہ جاتی رہے گی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم پھر میں نے ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نہیں دیکھے۔ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے وہ لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستغنی ہو چکا ہے، یعنی میں اس سے پردہ کروں گی۔ یعنی اگر کوئی لڑکا ایسا ہے کہ جس نے بچپن میں بھی دودھ پیا ہو تو بھی میں اس سے پردہ کروں گی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے، میں اس کے سامنے بے پردہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 3605 یہ بڑے غور سننی ہے۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ اس کی والدہ ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی تھی کہ تمام ازواج مطہرات نے انکار کیا اس بات سے کہ کوئی رضاعت کی وجہ سے ان کے پاس آئے، اور انہوں نے عائشہ سے کہا اللہ کی قسم ہم نے سوائے خصوصاً سالم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایسا دودھ پلا کر کسی کو ملاقات کے لیے داخل نہیں کرتے تھے اور نہ ہمیں کسی کے سامنے کیا۔ یہ حدیث پھر سنیں۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ اس کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں تمام ازواج مطہرات سے نے انکار کیا اس بات سے کہ کوئی اس رضاعت کی وجہ سے ان کے پاس آئے، یعنی بڑے آدمی کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ موقف ہے، یہ مذہب ہے تمام ازواج مطہرات کا سوائے حضرت عائشہ کے۔ حضرت عائشہ کے علاوہ، اور یہ بات مفتی صاحب نے بھی مانی ہے، مفتی فضل ہمدرد نے اپنے ویڈیو کلپ میں یہ بات مانی ہے کہ حضرت عائشہ اس معاملے میں اجتہاد کرتی تھی۔ باقی تمام امہات المومنین کا ایک موقف تھا کہ بڑے آدمی کو دودھ پلا دینا جائز نہیں ہے، بڑے آدمی کو دودھ پلا دینے سے رضاعت نہیں ہوتی۔ اچھا ایک اور حدیث دیکھیں۔ حدیث نمبر 3606 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو آپ کو ناگوار گزرا
اور میں نے آپ کے چہرہ انور پر غصے کے اثرات دیکھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے رضائی بھائیوں کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کے وقت ہو، یعنی مدت رضاعت کے اندر ہو۔ غور کیا آپ نے اس حدیث پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ رضاعت وہی رضاعت ہوتی ہے جو رضاعت کے پیریڈ میں ہو، یعنی کہ وہ 2 سال، پیدائش کے بعد جو 2 سال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اس 2 سال کے دوران اگر کسی عورت نے کسی اور کے بچے کو دودھ پلا دیا ہے، اور وہ بھی 5 مرتبہ سے زیادہ پلایا ہو یا کم از کم 5 مرتبہ پلایا ہو، تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ یعنی رسول اکرم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے جب حضرت عائشہ کا رضائی بھائی ان کے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ کہا رضاعت اس وقت کی تھی، اب نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذرا غور کریں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس روایت کی طرف جو کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب بیان کرتے ہیں، اور جو مفتی فضل ہمدرد نے بھی بیان کی، مگر سیخ پا ہو کر، اور اس کے اوپر وہ طنز و تنقید سے کام لے رہے تھے۔ سنن ابی داؤد، جو کہ اہل سنت کی صحاح میں، یعنی 6 صحیح کتابوں میں شامل ہے۔ سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 2 کتاب النکاح، جلد نمبر 2 کتاب النکاح، صفحہ نمبر 127، باب نمبر 293، حدیث نمبر 293۔ روایت طویل ہے، بہرحال میں آپ کو سناتا ہوں۔ جو متعلقہ حصہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ سہلہ بنت سہیل حضرت ابو حذیفہ کی اہلیہ محترمہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، وہ ہمارے اور ابو حذیفہ کے ہمراہ ایک ساتھ رہتے تھے، اور مجھ کو گھریلو اور تنہائی کے لباس میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے لے پالک کے سلسلے میں جو حکم نازل فرمایا ہے، آپ اس حکم سے واقف ہیں۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے 5 مرتبہ دودھ پلا دیا، پھر وہ ان کے بیٹے کی مانند شمار کیا جاتا تھا۔ اس حدیث سے حضرت عائشہ اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو حکم فرماتی تھیں کہ اس شخص کو دودھ پلائیں جس کو حضرت عائشہ دیکھنا چاہیں اور اس کے سامنے آنا چاہیں، اگرچہ وہ بچہ بڑا ہو، لیکن 5 بار دودھ پلائیں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت عائشہ کی خدمت میں آتا جاتا تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات انکار فرماتی تھیں ان کے پاس کوئی دودھ شریک ہونے کی وجہ سے آیا جایا کرے، جب تک کہ بچپن میں حرمت رضاعت نہ ہو، اور حضرت عائشہ سے کہتی تھیں ہو سکتا ہے کہ حضرت نے حضرت سالم کو رخصت دی ہو، نہ کہ دوسرے حضرات کو۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث جو ہے، یہ الفاظ دیکھیں، اس حدیث سے حضرت عائشہ اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو حکم فرماتی تھیں کہ اس شخص کو دودھ پلائیں جس کو حضرت عائشہ دیکھنا چاہیں اور اس کے سامنے آنا چاہیں، اگرچہ وہ بچہ بڑا ہو، لیکن 5 بار دودھ پلائیں۔ اس کے بعد جو شخص حضرت عائشہ کی خدمت میں آتا جاتا تھا، اور ام سلمہ ازواج مطہرات، دیگر ازواج مطہرات اس سے منع فرماتی تھی۔ یعنی تمام ازواج مطہرات کا موقف یہ تھا کہ رضاعت صرف بچپن کی رضاعت ہے۔ 2 سال کی عمر تک اگر بچے نے دودھ پیا ہے کسی عورت کی تو وہ محرم ہوگا۔ اس کے بعد اگر بڑے کو دودھ پلایا گیا ہے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور وہ اس بات کا انکار کرتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ کسی نامحرم سے اگر ملنا چاہتی تھی
تو اس کو یہ کہتی تھی کہ وہ ان کی بھانجیوں کے پاس یا بھتیجیوں کے پاس جائے اور 5 مرتبہ بھانجیوں کا یا بھتیجیوں کا دودھ پیے۔ اب دودھ پینے کا کیا طریقہ ہے یہ سب جانتے ہیں، اور میں صحیح مسلم سے پہلے بتا چکا ہوں، ایک نہیں کئی حدیثوں سے بتا چکا ہوں کہ پستان کو چوسنے سے دودھ پیا جاتا تھا۔ یہ حدیث، یہ روایت بالکل انہی الفاظ میں، تقریباً انہی الفاظ میں موطا امام مالک میں بھی ہے۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 435، باب کا نام ہے بڑے پن میں رضاعت کا بیان۔ لکھا ہے کہ جی سہلہ بنت سہیل ابو حذیفہ کی جو جورو بنی عامر بن لوی کی اولاد میں سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو سالم کو اپنا بچہ سمجھتے تھے، ہم ننگے کھلے ہوتے تھے اور وہ اندر چلا آتا تھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا گھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 5 بار دودھ پلا دے تو وہ تیرا محرم ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو 5 بار دودھ پلا دے تو وہ تیرا محرم ہو جائے گا۔ پھر ابو حذیفہ کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور سالم کو اپنا رضائی بیٹا سمجھنے لگی۔ حضرت ام المومنین عائشہ اس حدیث پر عمل کرتی تھی اور جس مرد کو چاہتی کہ اپنے پاس آیا جایا کرے تو اپنی بہن ام کلثوم کو حکم کرتی اور اپنی بھتیجیوں کو کہ اس شخص کو اپنا دودھ پلا دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں یعنی دیگر ازواج اس کا انکار کرتی تھی کہ بڑپن میں کوئی دودھ پی کر ان کا محرم بن جائے اور ان کے پاس آیا جایا کرے، اور وہ یہ کہتی تھی کہ یہ خاص رخصت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سہلہ بنت سہیل کو۔ قسم خدا کی ایسی رضاعت کی وجہ سے ہمارا کوئی محرم نہیں ہو سکتا۔ اس کی شرح میں علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے کہ معلوم ہو کہ بڑا آدمی بھی جب کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی محرم ہو جاتی ہے، مگر ائمہ اربعہ یعنی ابو حنیفہ، مالک، حنبل، شافعی، یہ چاروں امام اور جمہور علماء نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص تھا سہلہ کے لیے، اور کو نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ سہلہ اپنی چھاتی سے سالم کو دودھ پلایا یا نچوڑ کر، لیکن راہج یہی ہے کہ چھاتی سے پلایا، اور ظاہر حدیث بھی اس پر دال ہے۔ لو جی، علامہ وحید الزمان نے تو لکھ دیا ہے۔ مفتی صاحب، مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ وہ چھاتی سے نہیں پلاتی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے نچوڑ کے پلایا ہو، تو علامہ وحید الزمان نے تو لکھ دیا ہے کہ وہ چھاتی سے ہی پلایا تھا، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی بہت ساری روایتیں بھی میں نے آپ کو دکھا دی۔ اب اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے دودھ پلواتی تھی، بھانجیوں اور بھتیجیوں سے دودھ پلوایا کرتی تھی، جبکہ موطا امام مالک کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ اپنی بہن ام کلثوم کو حکم کرتی تھی۔ یہ ام کلثوم وہی ہے جس کی شادی حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے ساتھ کروائی تھی، اور پھر حضرت عمر نے خوش ہو کر حضرت عائشہ کا وظیفہ 10,000 درہم سے بڑھا کے 12,000 درہم کر دیا تھا، جسے پھر حضرت عثمان نے واپس 10,000 درہم کیا، جس پر حضرت عائشہ ناراض ہو کر حضرت عثمان کی مخالف ہو گئی تھی۔ تو حضرت عائشہ کیا کیا دھندے کرواتی تھی ام کلثوم سے کہ اب وہ حضرت عمر کی شادی سے پہلے دودھ پلواتی تھی، شادی کے بعد پلواتی تھی، یا حضرت عمر کے مرنے کے بعد، بیوہ ہونے کے بعد پلواتی تھی، یہ اس روایت میں موجود نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ام کلثوم بنت ابو بکر جو زوجہ ہے عمر ابن الخطاب کی، وہ نامحرم بڑے مردوں کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ محرم ہو جایا کرتے تھے ام کلثوم کے بھی
اور حضرت عائشہ کے بھی، اور پھر حضرت عائشہ ان لوگوں کو، ان مردوں کو اپنے پاس آنے جانے کی اجازت دے دیا کرتی تھی۔ یہ سب اہل سنت کی کتابیں جن سے میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ مفتی صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، مفتی ہیں، علمی خیانت نہ کیا کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ نے علامہ حسن اللہ یاری کے اوپر جو بہتان لگایا ہے وہ بالکل بے سروپا ہے، بالکل غلط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس بہتان کو واپس لیں، ورنہ بہتان لگانے کی شرعی سزا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ علامہ حسن اللہ یاری نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہی روایات ہیں جو میں نے سنن ابی داؤد اور موطا امام مالک سے پیش کی ہیں۔ ہاں البتہ انہوں نے مزید بھی کچھ اہل سنت کی کتابوں سے پیش کی تھی۔ میں نے تو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 2 کتابوں سے یہ روایت دکھائی ہے کہ حضرت عائشہ اپنی بہن، اپنی بھانجیوں، اپنی بھتیجیوں سے کا دودھ 5 مرتبہ دودھ بڑے مردوں کو، نامحرم مردوں کو پلوایا کرتی تھی، اور پستان سے پلوایا کرتی تھی۔ یہ علامہ وحید الزمان نے لکھ دیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ثابت ہے کہ پستان چسوایا کرتے تھے۔ تو پستان چسوا کے 5 مرتبہ دودھ پلوانا نامحرم بڑے مردوں کو، جوان مردوں کو، حضرت عائشہ یہ کام اپنی بہنوں سے، اپنی بہن ام کلثوم بنت ابو بکر سے، اپنی بھتیجیوں سے اور اپنی بھانجیوں سے کرواتی تھیں، تاکہ جو شخص ان کے پاس آنا جانا چاہتا ہے وہ محرم ہو جائے اور پھر وہ آ جا سکے۔ یہ بھی یاد رہے کہ باقی تمام امہات المومنین اس نظریے کے، اس موقف کے خلاف تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ بڑے آدمی کو دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ صرف حضرت عائشہ اس کی قائل تھیں۔ وہ کیوں تھیں یہ اب آپ لوگ خود سوچ لیں۔